السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ لیکچر نمبر 24۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم احبہ اکرام، ہم لوگ پچھلے لیکچرز اور لیسنز میں نون ساکن اور تنوین کے قاعدے پڑھ رہے تھے۔ اجمالی طور پر جو ہے ان کا ذکر کر دیتے ہیں تاکہ وہ نظر سے گزر جائیں ایک دفعہ۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی ہوں تو اظہار ہوگا، یعنی گنہ نہیں ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد با ہو تو اقلاب ہوگا، یعنی میم سے بدل کر آواز کو پڑھا جائے گا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی ہو تو ادغام ہوگا، میم نون واو یا میں ادغام غننے کے ساتھ، اور باقی لام اور را میں ادغام غننے کے بغیر ہوگا۔ اور ان تمام حروف کے علاوہ کوئی حروف نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائیں تو یہاں پر اخفا کیا جائے گا اور غنہ بھی ہوگا۔ تو کل ہم لوگوں نے لیسن نمبر 14 کا جو ہے وہ کچھ حصہ پڑھا تھا، اقلاب اور ادغام کی مثالیں ہم لوگ سن رہے تھے۔ یا اس کو پختہ کرنے کے لیے جو باقی مثالیں رہ گئی ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ انشاءاللہ نون ساکن اور تنوین کے جو قواعد ہیں وہ ہمارے ذہن میں پختگی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من لدنہ، جی من لدنہ، اصل میں یہ لفظ ہے من لدنہ۔ تو من لدن مطلب یہ ہے کہ میم کے نیچے زیر ہے، نون کے اوپر جزم ہے، اور پھر لام آ جاتا ہے، اور لام سے پہلے شد ہے۔ یاد رکھیے شد جو ہے وہ حرف سے پہلے ہی لکھی جاتی ہے اور حرف کے بعد اس کا جو ہے اس کی حرکت لکھی جاتی ہے۔ تو من لدنہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد ہم نے پڑھا تھا حروف یرملون میں سے آ جائے، لام را میں سے آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوگا۔ تو یہ دیکھیں من کو چھوڑ دیا گیا، من لدنہ پڑھ دیا گیا، تو اس کو من لدن ہی پڑھیں گے، من لدن نہیں پڑھیں گے، اس کو من لدنہ پڑھیں گے۔ من مثلہ، مم مثلہ، مثلہ سا کے ساتھ، اس میں نون ساکن کے بعد میم آ گیا جو کہ ادغام یرملون حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پہ ادغام یرملون غننے کے ساتھ ہوگا۔ من لدنہ یکن لہ، ولم یکن لہو پڑھتے ہیں جب سورہ اخلاص کے اندر تو وہ یکن لہو لفظ ہے، یکن لہو، مگر یہاں پر کیا پڑھا جائے گا؟ یکن لہو، یا کاف نون کے آگے جزم، اور پھر شد کے ساتھ اگلے ایک خانہ چھوڑ کے شد کے ساتھ لام، اور پھر آگے زبر، اس طرح جو ہے وہ چلے گا۔ من ربک، من ربک، من ربک میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را آ گئی تو یہاں پر ادغام غننے کے بغیر ہوگا، اس لیے اس کو من ربک نہیں پڑھا جا رہا، من ربک پڑھا جا رہا ہے۔ من ربہم، اور اسی طرح من ربہم قرآن پاک میں بہت جگہ پر آیا تو اس کو بھی ایسے ہی پڑھیں گے۔ کتابا یلقاہ، کتابا یلقاہ، اصل میں یہ کتابا یلقاہ تھا، لکھا بھی ایسے جاتا ہے کہ با کے آگے الف ڈال دیا جائے گا اور دو زبر، اور اگلے خانے میں ایک خانہ چھوڑ کے شد کے ساتھ یا اور پھر زبر۔ تو کتابا یلقاہ تنوین کے بعد جو ہے وہ حروف یرملون میں سے یا آ گیا، اب جو ہے یہاں پر ادغام یرملون غننے کے ساتھ ہوگا۔ یہ قواعد اس طرح جو ہے وہ شاید آپ کو پہلے نہ ملے ہوں کہیں، تو اگر ملے ہوں گے تو بہت اچھی بات ہے، اس کے علاوہ ہمیں اور بھی سرچ کرنی چاہیے، مگر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ قواعد ہمیں مل رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کو اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں
کیونکہ قرآن پاک ہم پر صحیح پڑھنا فرض ہے. قرآن پاک ٹھیک پڑھیں گے تو ہماری نماز ٹھیک ہوگی، اور اگر ہماری نماز ٹھیک ہوگی تو ہی ہمارے باقی کام بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. کیونکہ نماز جو ہے وہ اسلام کا ایک بہت اہم رکن ہے. تو اس لیے نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے، سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو پانے کے لیے ہمیں قرآن پاک کو ٹھیک پڑھنا پڑے گا. رجل يسعى رجل یسعى، رجل یسعى تھا، تو رجل کے بعد لام دو پیش لن ڈالا، پھر اس کے بعد خانہ خالی چھوڑا، اور پھر یا سے پہلے شد اور یا پھر زبر. تو رجل یسعى، تو یہاں پہ تنوین کے بعد یا آ گئی حروف یرملون میں سے، تو یہاں پہ ادغام یرملون غننے کے ساتھ ہوگا. ادغام یرملون اس کو اس لیے ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ ہمیں آگے چل کے پتہ چلے گی کہ ادغام کیا اور بھی کوئی ہے کہ ادغام یرملون صاف کہا جا رہا ہے. اسی طرح اظہار حلقی جو ہے وہ اظہار کو کہتے ہیں، نون ساکن تنوین کے بعد جو حروف حلقی آتے ہیں تو اس کو اظہار حلقی کہا جاتا ہے. اسی طرح ادغام یرملون ہے. تو یہ اس کو اس طرح کیوں کہا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ جو ہے وہ آگے چل کے ہمیں پتہ چلے گی. بہرحال خلق نعيده خلق نعیدہ، اصل میں خلق علیحدہ ہے اور نعید علیحدہ، تو دو زیر کو نون کے ساتھ ملایا تو ادغام یرملون غنہ کے ساتھ ہو گیا. برحمة منه برحمت منہ، یہ اصل میں برحمتن تھا اور منہ علیحدہ تھا. تو برحمتن میں دو زیر کو میم کے ساتھ ادغام یرملون کی وجہ سے ہم لوگوں نے ملا دیا اور غنہ کر دیا. سراجا منيرا سراجم منیرن، سراجن اور منیرن تھا، تو یہ ادغام یرملون ہی کی وجہ سے سراجم منیرن ہو گیا. مصدقا لما اچھا، مصدقا لما میں اب مصدقا علیحدہ ہے اور لما علیحدہ ہے. تو تنوین کے بعد چونکہ لام جو ہے وہ حروف یرملون میں بلا غنہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ مصدقا لما ہو گیا. مصدقا لما پڑھنا اب غلط ہے. ويل لكل سورۃ الہمزہ میں پڑھتے ہیں ویل لکل، تو وہ ویل لکل ہے، تو ویل لکل کو ادغام یرملون ہی کے قاعدے کی وجہ سے ویل لکل پڑھا جاتا ہے. محمد رسول الله ماشاءاللہ. محمد الرسول اللہ، تو محمد، ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ تنوین کے بعد را آ رہا ہے. تو اب ہمیں پتہ چلا کہ کلمہ کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ جو محمد تھا پھر اس کے بعد رسول تھا، یہ تنوین کے بعد را آئی، یہاں پہ ادغام یرملون ہوا، اور ادغام یرملون کی ہی وجہ سے اس کو محمد در پڑھا جا رہا ہے، نہ کہ محمد رسول اللہ پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب بسا اوقات لوگ ہوتے ہیں جو ڈیڑھ اشار بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں جی تو یہ اصل میں محمد رسول اللہ ہے، ہم لوگ کلمہ غلط پڑھتے ہیں، کچھ ایسے نکل آتے ہیں بیچ میں بسا اوقات، حالانکہ ان کو اصلیت کا پتہ نہیں ہوتا. لينبذن سورۃ الہمزہ کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں لایون بازن تھا، لایون بازن، لام کے آگے زبر، پھر یا کے آگے پیش، اور پھر نون کے آگے جزم، اور پھر با کے آگے زبر. تو یہ لایون بزنہ لکھا تو ایسے ہی جائے گا بریل کے اندر، مگر کیا ہوگا کہ جب اس کو پڑھیں گے تو نون ساکن کی آواز کو ہم میم سے بدل ڈالیں گے، یعنی کہ اس کو لایوم بدنہ پڑھیں گے. تو بہت ساری جگہ پر لوگ ہو سکتا ہے غلط پڑھتے ہوں، مگر ہم لوگوں نے اس کو ٹھیک پڑھنا ہے، یعنی کہ لایوم بدنہ پڑھنا ہے، نہ کہ اس کو لایون بدنہ پڑھنا ہے. بہت سارے مقام پر یہ آپ کو نظر آئے گا. بئہم، اصل میں یہ حمزہ الف حمزہ زبر نون جزم با زیر اور آگے یا حمزہ، تو یہ بئہم پڑھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد
حرف با آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل دیں گے اور یہاں پہ غنہ ہوگا. لَيُنبَذَنَّ مِن بَقْلِهَا من بقلیہا. من بقلیہا اصل میں من اور بقلیہا علیحدہ، تو میم زیر نون جزم من ہو جائے گا اور با زبر قاف بق. اب لکھنے کو تو یہاں پہ بریل میں نے نہیں دیکھا کہ میم جو ہے وہ ڈالی ہوتی ہے، تو پڑھے اس کو پھر بھی میم ہی جائے گا، میم کو میم سے ملائیں گے جو مرضی ہو جائے، کیونکہ قاعدہ اصل میں یہی ہے. اور ہماری بریل جو ہے وہ کئی جگہ پر جا کر، ایک جگہ پہ نہیں کئی مقامات پر جو ہے وہ رسم الخط سے ٹکرا رہی ہے. اب اللہ بہتر جانتا ہے اس کا مفتیان کرام کیا فتویٰ دیں گے کہ اس طرح قرآن پاک میں ترمیم کر دینا رسم الخط کے اندر. ایک حد تک تو انہوں نے اجازت دی تھی کہ پڑھنے وقت تک تو ٹھیک ہے، مگر لکھنے میں اس طرح کی غلطیاں جو ہے وہ ابھی ڈسکس کرنے والی بات ہے. ویسے قَوْلًا بَلِيغًا قولاً بلیغن تھا تو یہ قولم بلیغن ہو گیا، لام دو زبر کے بعد میم آ رہی ہے تو قولم بلیغن ہو گیا. كِرَامٍ بَرَرَةٍ کرامن برتن، کرامم ہو گیا، دو زیر کو میم کے ساتھ ملا دیا تو کرامم ہو گیا. قَوْلًا بَلِيغًا خَبِيرًا بَصِيرًا خبیرن بصیرن، تو دو زبر کو جب پھر با کے ساتھ ملایا تو یہاں پہ پھر اقلاب کا قاعدہ ہوا اور یہ خبیرن بصیرن ہو گیا. قَوْلًا بَلِيغًا قولم بلیغن بھی قولن بلیغن تھا. حِلٌّ بِهَذَا حل بہذا، تو لام دو پیش تھا، اس کو با سے جب ملایا تو دو پیش تنوین کے بعد با آ گئی تو یہ اقلاب کا قاعدہ بن گیا. صُمٌّ بُكْمٌ بہت مشہور آیت قرآن پاک کی صم بکم عمی فہم لا یرجعون. اب یہاں پر یہ پوری آیت میں نے پڑھ دی، صم ہے، بکم ہے، عمی ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر تین قاعدے ہمیں ایک ہی ساتھ مل رہے ہیں. صم تنوین کے بعد با آ گئی تو یہ میم سے اقلاب بن جائے گا، میم سے بدل کے پڑھا جائے گا. صم بکمن، میم دو پیش کے بعد عین آ گیا جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، اور بکمن جو ہے وہ اظہار حلقی ہو جائے گا. صم یہاں پہ گنہ کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد بکمن یہاں پہ گنہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ اظہار آ گیا. پھر آ گیا تھا عمیٌ، تو عمیٌ فہم تھا، عمیٌ یا دو پیش یون کے بعد فا آ رہی ہے. اب فا جو ہے نہ حروف حلقی ہے، نہ حروف یرملون ہے، نہ با ہے، تو کیا ہے، یہ حروف اخفا ہے. تو یہاں پر اخفا کیا جائے گا، صم بکمن عمی فہم. ایک اور بات، صم یہاں پہ میم مشدد بھی ہے، تو میم مشدد کی وجہ سے میم پر بھی گناہ ہوگا. پھر آگے اس کی جو تنوین ہے، تنوین کا قاعدہ یہاں پر بھی گناہ ہوگا، اور پھر آگے عمیٌ جو ہے وہاں پہ بھی گناہ ہوگا. تو کیا پڑھا جائے گا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون. آگے چلتے ہیں. حِلٌّ بِهَذَا لَيُنبَذَنَّ لیمبذن، یہ بھی پہلا لفظ آ چکا ہے اور آخر میں دیکھ لیں کیا لے. صُمٌّ بُكْمٌ سم بکمن. تو اس طرح جو لیسن نمبر 14 تھا وہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے، اور اس میں ہم نے آج اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا، یہ چاروں کو نہ صرف اچھے سے دیکھ لیا، ان کی مثالیں بھی دیکھ لی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم لوگ ان کو پڑھتے رہیں گے. بریل ویسے خود بھی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو پڑھتا رہے تو بندہ یہ ٹھیک رہتی ہے، ورنہ اس کو چھوڑ دیں گے آپ تو یہ آپ کو بھی چھوڑ دیتی ہوتی ہے. تو قرآن پاک کا تو اس سے بہت زیادہ اونچا معاملہ ہے. قرآن پاک کو جب تک آپ اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، قرآن پاک کو بھی آپ کو سینے سے لگا کے رکھتا ہے. مگر قرآن پاک کو جیسے ہی آپ نے علیحدہ کیا
قرآن پاک فوراً آپ کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو سینے سے لگا کے رکھا جائے گا، اس کو بار بار پڑھا جائے، زیادہ نہیں تو کم از کم ایک آیت، ایک رکوع، اور ہو سکے تو ایک صفحہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ کا ہم لوگ اس کو پڑھیں. اور انشاءاللہ اب یہ قواعد کے ساتھ جب پڑھنا شروع کریں گے تو بہت زیادہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ کتنا فرق پڑے. شروع میں ہو سکتا ہے سپیڈ ہلکی ہو، سلو ہو، مگر انشاءاللہ جیسے جیسے وقت دیتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اخلاص اور استقامت کے ساتھ ٹھیک قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ مغفرتہ.